السلام علیکم طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی اسلامیات کی ٹاپک کے اندر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے احادیث مبارکہ۔ احادیث مبارکہ میں ہم نے جو اپنی آج حدیث لی ہے، حدیث نمبر 1، وہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ظاہر ہے آپ کو یہ ترجمہ پڑھ کے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں جو علم کی اہمیت پہ جو روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت بچے بوڑھے سب پہ لازم ہے۔ علم ہوگی تو ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے از راہ خوشنودی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اس دونوں مثالوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ہر معاشرہ اور مذہب نے تعلیم کے حصول پر زور دیا ہے، لیکن اسلام کا آغاز ہی تعلیم سے ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کا لفظ اقرا یعنی پڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔ ایک اور دوسری جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم انسان کے ذہن کو جلا بخشتی ہے، اسے اچھے اور برے میں تمیز سکھاتی ہے، اسے دنیاوی اور آخری زندگی کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کے حصول کی کوشش نہ کرے۔ علم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ علم کے بغیر ایک انسان محض حیوان ہے۔ علم ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہے۔ دوسری مخلوق سے ممتاز یعنی کہ دیکھیں آپ کا شعور آپ کے اندر رکھا، آپ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں تو جو تعلیمی یافتہ نہیں ہوتے تو آپ کے اندر بالکل فرق ظاہری محسوس ہوتا ہے۔